پاکستان بنا تو فوج کو اسلام کا اور پاکستان کا پاسدار کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج وہ تھی جو برطانیہ کے نو آبادیاتی نظام کے دفاع کے لیے تقسیم سے قبل بنائی گئی تھی، اور کیونکہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کئی مواقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ جب انگریزوں نے برٹش انڈیا آرمی کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ترکوں پر یا عربوں پہ گولی چلائیں، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں پہ، تو انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بعد کئی بغاوتیں بھی ہوئیں جس میں بہت سارے مسلمان فوجی جو تھے وہ شہید بھی ہوئے۔ انہوں نے کئی انگریزوں کو ہلاک بھی کیا، کیونکہ انہوں نے بغاوت کر دی تھی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، ان کو اوپر گولی نہیں چلائیں گے۔ تو ضرورت تھی کہ پھر ایک مسلمانوں کے نام سے ایک ایسے لوگوں کو فوج میں لایا جائے جو اللہ اور شریعت کے حکم کی بجائے انگریز کا حکم مانے۔ اس لیے مرزا بشیر الدین اور مرزا شریف جو قادیانی قذاب کے بیٹے تھے، ان کو انگریزوں نے کہا کہ ہمیں اپنے قادیانی لوگوں کو دو، اور وہ ایک خاص حلف کے ساتھ جاتے تھے کہ انگریز کمانڈر کا حکم ہر حالت میں ماننا ہے۔ اب عام لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہیں جنہوں نے مکہ کے اوپر بم پھینکے تھے، جنہوں نے ترکوں کے خلاف ہتھیار گولی چلائی تھی، اور یہ سارا کچھ جو ہے انگریز نے تمام افسر طبقہ جو ہے وہ صرف اور صرف قادیانیوں کو بنایا تھا، جس میں ایک جرنیل تھا جنرل اکبر خان۔ یہ وہ اکبر خان نہیں جس نے 1951 میں بغاوت کی تھی پنڈی سازش کیس میں، بلکہ وہ بھی ایک قادیانی پلاٹ تھا۔ اینی ویز وہ یہ دوسرا تھا جو پہلا مسلمان کے نام سے پہلا جنرل برٹش انڈیا آرمی میں بنا تھا، اور یہ تمام جو ہے قادیانی منصوبہ بندی کے ساتھ فوج کے اندر جتنے بھی افسر طبقے کے لوگ تھے وہ سب کے سب مرزئی تھے، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اور نہ صرف فوج بلکہ ایئر فورس اور کیا نیوی وغیرہ میں تمام قادیانیوں کو، اور یہ سلسلہ 47 سے لے کے آج تک جاری ہے کہ پاکستان آرم فورسز میں جو بڑے افسر ہیں ان کی اکثریت تعداد، بہت اکثریت تعداد، یہ نہیں کہ 40-60 کی نسبت نہیں ہے، بلکہ یہ 90 to 80% جو افسران ہیں وہ قادیانی ہوتے ہیں، اور باقی قادیانی نواز یا عام سیکولر مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ تبلیغی جماعت میں بھی بھیج دیتے ہیں، جن کے سر کے اوپر امامہ بھی باندھ دیتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی دیوبندی ہے، یہ کوئی بریلوی ہے، یہ کوئی شیعہ ہے۔ تو یہ چل رہا ہے سلسلہ، اور لوگ انہی کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ میں نے مکمل طور پہ ایکسپوز کیا ان لوگوں کو، الحمدللہ۔ اوکے، وہ کبھی آتا ہے، کیا نام ہے اس کا، زاد احمد، کبھی اوریا مقبول جان، کبھی فلاں، کبھی وہ لنگڑا بددین کافر مرتد خادم قادیان۔ تو ان لوگوں کو باری باری الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایکسپوز کیا ہے کہ یہ قادیانیوں کے، اوریا مقبول جان بھی قادیانی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور وہ کیا نام ہے، زاد احمد، وہ تو ایک قذاب، یوسف قذاب کا صحابی بنا بیٹھا ہوا تھا، اور آج بھی انٹرنلی سیکرٹلی وہ یوسف قذاب کے جو ہے وہ مشن پہ کام کر رہا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لوگ جو میں نے تو ان لوگوں کو واضح طور پر ایکسپوز کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ اوریا مقبول جان آئے اور بتائے کہ یہ اپنی ماں کا رشتہ مرزا قادیانی کو دینے گیا تھا اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے،
ہاں تو بات کیا ہے، کیا یہ کفر ہے یا نہیں؟ قادیان جا کے اوریا مقبول جان نے قادیانی عبادت گاہ میں، قادیانی امامت میں کئی نمازیں ادا کیں، اور کفر ہے کہ نہیں؟ اور یہ کنجر جو تھا، کیا نام ہے، خادم حسین کو میں نے سارا بتایا کہ یہ ہے، اور تم اس کو سنیوں کے جلسے میں لا کے جلسے کو پلیت کر رہے ہو۔ اس حرامزادے نے ایک بار بھی میری بات کا جواب بھی نہیں دیا، بلکہ آخری دم تک جو ہے وہ اس نے اس کو کیا کہا کہ یہ عاشق رسول ہے۔ تو اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کی اس فوج کو اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں جو بنتی ہی ربوا میں ہے۔ میجر صاحب کس کو بنانا ہے؟ ربوا ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ جنرل صاحب کس کو بنانا ہے؟ ربوا ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ جس فوج کی بھرتی قادیانیوں کے سینٹر میں ہوتی ہو اور ہمارے ناپاک مولوی اس فوج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سپاہ مان رہے ہیں، حضرت امام مہدی کا لشکر مان رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، اور بغیر تو اتنے واضح ثبوت دے چکا، تصاویری ثبوت، قادیانیوں کے جو ہے وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ، وربل سٹیٹمنٹ، بیانی جو ہے وہ بھی دے چکا، تصاویری ثبوت، ہر چیز دے چکا، لیکن یہ پھر بھی ہر مولوی جو ہے پاک فوج کو سلام کہتا پھرتا ہے۔ اور کوئی حلالی مولوی ہے جو یہ کہے کہ بھئی فوج نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا 53 میں، اس کے اوپر ناحق کیا تھا، قادیانیوں کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ آج تک کسی ماں چود مولوی نے جو ہے نا یہ بات نہیں کہی کہ فوج ایک ادارے کے طور پر جو ہے نا وہ معافی مانگے۔ یہ ہے عاشق رسول۔ تو اسی طرح سے یہ ایک وہ لامتناہی سلسلہ ہے کہ فوج کو گلوریفائی کرنے کے لیے، قادیانی فوج کو، مسلمان ہوتے تو بہت اچھی بات تھی، قادیانی فوج کو جس کا کنٹرول، ٹھیک ہے اس میں اکثریت مسلمان ہیں لیکن چھوٹے رینک کے ہیں، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو بیچارے کسی کو جاب نہیں تھی، کسی بے روزگار وغیرہ تھے، فوج میں داخل ہو گئے۔ اب ان کے لیے جینا مرنا جو ہے ان کے میجر اور جنرل صاحب کا آرڈر ہے، وہ کہیں گے کہ 20,000 عاشقان رسول کو قتل کر دو، کہیں گے ٹھیک ہے جی اوپر سے آرڈر ہے۔ تو اوپر سے آرڈر جو ہے نا وہ تو قادیانی کا ہے، حالانکہ اوپر کا آرڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا، لیکن کھانگ دے جاؤ تے لنگ دے جاؤ۔ خیر، اسی طرح سے آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کیا نام ہے، کوئی شیخ عمران حسینی صاحب یا حسین صاحب ہیں جو کہ ویسٹ انڈیز سے آ کے تو وہ کوئی پاکستان کی فوج کا کردار تیسری عالمگیر جنگ میں وہ کیا ہوگا۔ مولوی صاحب، ریسپیکٹڈ جناب علی، ٹنگ نہ لڑاؤ، جس چیز کا تینوں نہیں پتا یو بیٹر، آپ اپنی کومنٹس اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے جو ہے سب سے پہلے دس از مائی چیلنج ٹو یو، کم اینڈ پروو GHQ, the grand house is Pakistan, is not the grand house of Qadian. Sorry to say, you know nothing about the subject and you have made couple of videos. For what? To glorify the same Qadiani army? No. Mind it, Agha Wasim is there to expose the Qadiani hold in Pakistan army. Not اگرچہ پاکستان کے تمام اداروں میں قادیانیوں کا ہولڈ ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اسرائیل is going to attack Pakistan؟
Never, my dear. Forget about it. Israel is ruling Pakistan. Kyunki Qadianis and the Jewish, they are on same page. تو آپ کیوں غلط فہمی لوگوں میں ڈال رہے ہو؟ جاؤ اپنا ویسٹ انڈیز، آپ کو اس چیز کا نہیں پتا تو آپ بہتر ہے کہ آپ خاموشی سے واپس چلے جاؤ. اوکے، ہماری یہ اسرائیل کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹو اٹیک پاکستان. پاکستان کے سارا ڈیفنس، سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ قادیانیوں کے کنٹرول میں، اور قادیانی جو ہیں دے آر الائز آف اسرائیل. تو پاکستان کا دا نیوکلیئر پروگرام از ان دا ہینڈز آف قادیانیز. Are you sure that Qadianis they are going to attack Israel? No. یہ طوطا مینا کی کہانی. You go somewhere else and tell other people. Nobody is going to listen to you. I wish if you knew anything about Pakistan's armed forces, their history, and who are controlling Pakistan army. You know nothing. یہ تو انگریزوں کے بعد then they are serving the interests of Americans. Americans serving interest of American means یہودیوں کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں. جنرل ضیاء، اور تم اس کو تعریف کرتے. Who was a Qadiani himself and he killed 17,000 Palestinian people under the protection of Israeli Air Force. Go and find the truth. آپ کیا بات کر رہے ہو؟ تو یہ پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ کبھی چہرے بدل لیتی ہے. کبھی وہ لے آئیں گے اس کو وہ کالی بوتھی والا اسرار، کبھی کافر مدودی کو، کبھی جو ہے وہ اوریا کو، کبھی زاد حامد کو، کبھی شریر سے علوی کو، کبھی اب وہ قادیان جو تھا خادم حسین یا اس کے چیلے ویلوں کو آگے لے آتے ہیں. وہ آ کے جی فوج زندہ باد. اور یہ اس قدر بہنچود ہیں، یہ اس فوج کو زندہ باد کہہ رہے ہیں. کس پلیٹ فارم سے؟ ناموس رسالت کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے، جو جانتے ہیں کہ اس فوج نے کتنی بے دردی سے 10,000 مسلمانوں کو 53 میں مارا تھا. ہاں، ان بغیرتوں کو شرم نہیں آتی؟ جب میں نے کہا کہ جناب جنرل اعظم کے نام پہ آپ اس کو تو ہیرو بنایا ہوا ہے، اور زیادہ تر جو جن کو نشان حیدر ملا ہے وہ خدا کی قسم قادیانی ہے. کیونکہ یہ آرمی جو ہے یہ ہے ہی آفیسر رینکس، they are all Qadianis. They're serving the interest of Qadian, not the interest of Pakistan or Islam. You fool! آپ آگے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اور باتیں کرتے ہیں. تو بھائی بات کیا ہے؟ آپ لوگ ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں جو نوئنگلی اور ان نوئنگلی جو ہے وہ گمراہی پیدا کر رہے ہیں. تو جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کا ایٹمی پروگرام، پاکستان کی میں پرائم منسٹر کس کو بنانا ہے، پاکستان میں تھانے دار کس کو بنانا ہے، پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ کس کے پاس ہے، جو پاکستان کی فورن منسٹری ہے، ڈیفنس منسٹری ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، یہ سارے قادیانیوں کے پاس ہوتے ہیں. اور آج سے نہیں، 1947 up till now. Only for a very brief period, great Z.A. Bhutto نے ان کو جو ہے he removed most of the Qadianis from the key posts. And جب Ziaul Haq, when he came in power, he restored all of the Qadianis back with promotion. Or Mr. Hussaini, did you know Ziaul Haq is a Qadiani? You calling him a Muslim and a great
servant of Islam, shame on you. خدا کی قسم come and prove if he is non-Qadiani. تو یہ ایسے اور تم کس کے you went to read فاتحہ اسرار احمد who always glorify this Mirza Qadiani. اس کو کہتا تھا کہ Mirza Qadiani was a great scholar, his services for Islam are this and that. Shame on you. اور پھر وہ اوریا مقبول جان کے ساتھ تو بیٹھا ہوا ہے. Ask him why did he go to Mirza Qadiani's grave. Ask him why did you pray behind Qadiani's imamat. I will never ever even see these people. I will never shake hand with them. And you call yourself a scholar of Islam? Shame on you. You better go back to where you have come from. We don't need you. Pakistan ka problem ye hai to remove Qadianis from all the key posts. Then Pakistan will be great threat for Israel. جس پاکستان کو آپ تھریٹ کہہ رہے ہو اس وقت کا look, come I prove you Imran Khan, Bajwa, they are all Qadianis. And here you are talking about Janab, Israel is going to attack Pakistan because Pakistan is the only threat. Yes, people of Pakistan, they do hate Israel. Okay, they are with Palestinian, no doubt, but they have nothing in their hand. The power belongs to the Qadianis. اور آپ آگے کہہ رہے ہو جی یہ کر دے وہ کر دے. واٹ از دس نان سینس. ہمارے ملک کے مولوی جو ہیں وہ قادیانیوں کے اور یہودیوں کے پیڑ ہیں. سو آپ دیکھو دا ہسٹری آف پاکستان آرمی. پلیز گو اینڈ ریڈ, اینڈ اف یو نیڈ اینی انفارمیشن آئی ایم آلویز دیئر ٹو ہیلپ یو. دس از ناٹ یور سبجیکٹ. تو آپ ان چیزوں کے اوپر نہ بولیں. Israel have no threat from Pakistan. They are not afraid of Pakistan. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں اسرائیل کانپ گیا کہ یہ سارا this is all Qadianis and Wahhabis propaganda. اور آپ یہ لگے ہوئے ہیں جی یہ ہے وہ ہے. So I'm quite sure after listening this video, if you are able to answer me, come on please. Okay, this is your responsibility to prove GHQ, the Grand House of Pakistan Army, is not the Grand House of Qadian. Okay, so jo the institution belongs to Qadianis, they are not going to fight against Israel, my dear. Okay, mind it and remember it. تو یہ لوگوں کو جو ہے مس گائیڈ کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے. Mr. Hussaini, I wish if you knew 80% of top brass of Pakistan military, they are not even Muslims. They are Qadianis. Okay, the rest 20% they are pro-Qadianis, and you have come here to tell Pakistani nation that the army is going to defend Palestine. I wish if you knew during this massacre of 1982's Sabrata and Shatila, there were few Pakistani who helped the phalangists to kill the refugees in the camps, Sabra and Shatila camp. And the Pakistani, they were Qadianis, trained in different institution, military institution of Pakistan, and then they went to Israel. Or here you are talking about the Pakistan army is going to defend Palestine. No. آپ کو بیک گراؤنڈ کا ہی نہیں پتا.
This is out of your reach. You better don't talk about this subject. Okay? تو یہ لوگ مختلف رنگوں میں آ کے لوگوں کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ کو جس نے بھی انوائٹ کیا ہے, you better go back, save your ایمان. Defending Pakistan Army officers mean defending Qadianiyat. Anyone who tried to defend Qadiani is out of the fold of Islam, and you knew it and you know it. تو پاکستان کے لوگوں کو یہ چیزیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ the most important thing is to make Pakistan free from Qadiani's occupations. We are slave after the Britishers. Now we are slave of Qadianis. Pakistan, from Prime Minister to a police officer, the Muharrar, what you call registrar, they are all Qadianis. In any institution, in any embassy, in any PIA office, all the officers, they are all Qadianis, railways. And so aapko remember my words, Pakistan is state-wise, again I am telling you, remember, state-wise is a Israeli state. Alhamdulillah, Muslim of Pakistan, they love Islam and they are ready to sacrifice for the name of Islam more than any other nation. So but yes, exclude army from this. Yeah, when you talk about public, fine, I am with you. When you bring army, Pakistan army, so they are Qadianis, the officers. So I'm sorry, I have so much to say, Maulana Sahab, but I think you have come to wrong place and wrong time. اور اگر آپ کو جو بھی لے کے آئے ہیں ان کو بولیں کہ sorry, I have to go back after listening my brief audio. So yes, if you want, contact me, I will let you know all about it. اور پھر آپ کو اپنے آپ پہ شرم آئے گی کہ آپ نے پاکستان آرمی کی تعریف کیوں کی. تو ہمارا مشن یہی ہے, مرزائی ہٹاؤ تحریک وہ صحیح سمت کام کر رہی ہے. تو لوگوں, یہ اوریا مقبول جان, زاد احمد, شریر سے عالمی, whoever جو پاکستان کی آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کو اور دوسری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کنڈیم نہیں کرتا اس ریفرنس سے کہ وہ قادیانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی قادیانیوں کا ساتھی ہے, خواہ وہ مولوی ہو, خواہ وہ کوئی سیکولر ہو. اوکے, اور ہمارا جہاد ان لوگوں کے خلاف ہے. فرسٹ جہاد وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان پاکستان ٹو میک پاکستان قادیانی فری کنٹری. اوکے, اور یہ مولوی صاحب, یہ شیخ صاحب کہیں سے آ گئے کہ جی جناب یہ ہوگا وہ ہوگا. اسرائیل کو کیا ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ جنگ کرے, جبکہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ قادیانیوں سے خالی نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لوگوں کو, ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نہیں ان کی بات کو سننا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے ورلڈ بینک اور ان چیزوں کے بارے میں اس کی نالج ہے, لیکن یہاں یہ بات کوئی بھی کرے گا کہ بھئی پاکستان میں جو ہے وہ ایٹم بم چلا دیں گے, یہ کر دیں گے. کون سا ایٹم بم بنانا ہی نہیں تھا ایٹم بم اگر وہ قادیانیوں کے ساتھ ان کا وہ نہ ہوتا. تو یہ ایٹم بم واز میڈ اونلی ٹو پروٹیکٹ اے خلافت, فورتھ کمنگ خلافت آف احمدیہ اور قادیانی خلافت.
سو یہ وہ ایٹم بم اس کے لیے رکھے گا کہ اف اینی اسلامی موومنٹ دے ٹرائی ٹو اٹیک خلافت دے کین یوز دیٹ ایٹم بم فور. تو یہ ایسے نہیں ہے, اٹ از انٹائرلی, یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے. یو اگین آئی ایڈوائز یو ڈونٹ ویسٹ ٹائم ہیئر, یو بیٹر گو بیک, ادروائز یو ول بی ایکسپوزڈ بائی می انشاءاللہ. سو مائی ایڈوائز از نو. آپ کو نہیں پتا پاکستان فوج کا ادارے, not only army but all the institutions are under the thumb of مرزا, کیا نام ہے اس کا, مرزا بشیر, no sir, مرزا مسرور. He is the kingmaker of Pakistan. Okay, before him who was the real Shahnshah of Pakistan? Mirza Bashir, and after Mirza Bashir, Mirza Nasruddin, and Nasruddin then طاہر. اور آج یہ نیا پاکستان کا جو ہے بے تاج بادشاہ وہ ہے مسرور. اس کی وہ چاہے گا تو وہ ہی ول برنگ نواز شریف بیک ان پاور, اور وہ جو ہے زرداری اور ہز سن, ایکچولی دس از سن آف یوسف رضا گیلانی. اینی ویز, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ لوگ ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے, اور جب تک ہمیں اپنے دوست دشمن کی پہچان نہیں ہوئے گی تب تک ہم کسی کو کچھ نہیں کر سکتے, نہ اسرائیل کا کچھ اسرائیل تو دنیا کی ایمرجنگ سپر پاور ہے, لیکن ہم تو کسی چھوٹے سے ملک کے ساتھ اس کنڈیشن میں جنگ نہیں کر سکتے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لبریشن آف فلسطین. اوکے, what about Siachen, what about Kashmir, what about Rann and Kutch? In 1984 the Indian, they took Pakistani territory called Siachen, and Zia was in power at that time. So Qadianis are here to remain in power Pakistan, and we are doing nothing against it. اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں جی فوج از گریٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ, وی ہیو ایٹم بم. نو, وی ڈونٹ ہیو, نو مسلم کنٹری ہیو ایٹم بم. یس, قادیانیز ہیو. اوکے, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے, لیکن یہ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے, پتہ نہیں ان کو کوئی پیسے دیتا ہے کیا کرتا ہے, عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ تو بنائی انگریزوں نے تھی, اور اس کے بعد قادیانیوں کا اس کے اوپر ہولڈ ہے. تو یہ میرا چیلنج ہے اس کو, شیخ عمران وٹ ایور ہز نیم از, آئے میرے ساتھ بات کریں ود ان 2 minutes جو ہے اس کو میں I'll prove he's wrong. GHQ, the Grand House of Pakistan, of Qadian, not Grand House of Quran or Islam. اب قادیانی اسرائیل کو سے جنگ کریں گے میرے بھائی. پاکستان زندہ باد. وہ لیمین نہیں تھے, وہ رولنگ پارٹی کے سینیٹر ہیں, اور اوپر سے میں نے ان کی خود بات سنی ہے کہ وہ چہرے مہرے سے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سارے عالم اسلام کا درد اس وقت ان کے شکل پہ سمٹ کے آ گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ احتیاط کرنی چاہیے. کس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے؟ کہ جی یہ بڑی اہم پوسٹ ہے, اس پوسٹ کے اوپر کویسچنیبل شخصیت, یہ مراد یہ کہ یہ احمد نہیں آنا چاہیے. اس پہ نیچرلی تکلیف ہوتی ہے کہ کیا آپ کو احتیاط اس وقت یاد آتی ہے. میں نے یہی سٹینڈ لیا تھا, اور دوستوں سے جو سرونگ بھی ہیں اور ریٹائرڈ بھی ہیں ان سے بھی یہ بات کی کہ جس وقت اختر علی ملک تھے یا عبداللہ علی ملک تھے یا افتخار جنجوعہ تھے اور اسی انسٹیٹیوشن میں تھے, انہی مسلح افواج میں تھے, یہ مارشل ظفر چودھری تھے, تو کیا ان کی پوسٹنگ کرتے وقت آپ کو احتیاط کا خیال کیوں نہیں آیا؟ جب وہ قربانیاں دے رہے تھے تو اس وقت آپ کو احتیاط کیوں نہیں خیال آیا؟ اور مین بات یہ ہے کہ کل ہی کسی دوست نے مجھے ان کی سمری بھیجی کہ وہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں ان کی جب پوسٹنگ ہو چکی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مبارکباد ہے ان کے لیے, اللہ کا شکر ہے کہ جو کرائسس کی
لوگ بالکل اس طرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ اب ہوا کہ اب ہوا. اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور بات وہی ہے کہ یہ کسی طرح بچ جائے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ فلاں ہو تو فلاں نہ ہو. بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ سسٹم چلتا رہے. بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ انٹیکٹ رہے سارا کچھ. اور یہ بیان بازیاں جو ہو رہی ہیں, چاہے وہ احمدیوں پہ ہو رہی ہیں, چاہے وہ مسلح افواج کے آنے والے سربراہان کے لیے اوپر ہو رہی ہیں, ان کی بنیاد کیا ہے کہ آپ ایک جیوگرافیکل باؤنڈری کے اندر محفوظ. یہ تو تھی قائد اعظم کی چھاننی, ٹھیک ہے. ٹھیک اس ہے. کے بعد مولوی نے چھاننی لگائی. دنیا کے یہ منظور صاحب سب ایڈیٹر ہیں, آپ صحافت میں رہے, عام قاری اخباروں کا جانتا ہے کہ پاکستان کے اخباروں میں واضح طور پہ خبریں آتی تھی کہ قادیانیوں کو کلیدی اسامیوں سے ہٹایا جائے, ٹھیک ہے, کلیدی اسامیوں پہ نہ جگہ دی جائے. یہ چھاننی مولوی نے پیش کی گورنمنٹ آف پاکستان کو, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بیوروکریسی میں تو آپ نے قانون بنا دیا سول حکومت میں کہ پاکستان کا اعلیٰ عہدیدار سول صدر یا وزیر اعظم احمدی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن فوج کو سلام ہے کہ اس نے پھر بھی اس نے جو آپ کہتے ہیں نا چھاونی میں سے نکالو, یہ فوج کو آپ کو سلام کرنا پڑے گا کہ اس نے چھاونی میں ملا داخل ہونے نہیں دیا. ملا جیرا فیتھ, رول آف فیتھ ان پاکستان ملٹری, اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان ملٹری میں رول آف فیتھ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جسے پاکستان آرمی نے ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹلی. یعنی آپ یقین مانیے جب پاکستان بنا ہے تو 5 جو ڈویژن تھے ان کے جو سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھے وہ 5 احمدی تھے. آپ ایک میں یاد تھا, پھر آپ نے بریگیڈیئر کیا کون سے حضور کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی, لاہور میں فوت ہوئے پچھلے سال, وکیل زمان سے جونیئر تھے. ایک میں وہ تھے, ایک میں جنرل بشیر تھے, 3, اور ایک میں وہ تھے اپنے بریگیڈیئر شمیم جو اپنے اس میں رہے ہیں فاؤنڈیشن. اور 4 یعنی 5 تھے, ہم 5 کے 5 احمدی تھے. ایسے واقعات وہ کبھی بیچ میں آگے پیچھے ذکر کروں گا تو اس قسم کے اس وقت دکھ ہوتا تھا. جی تو مسلم موت کس بارے میں ہدایت, یعنی ان کا تو یہ تھا, یعنی اس وقت بھی یہ تھا کہ بھئی آرمی میں جتنے جوائن کر سکتے ہیں کریں احمدی. اور حضور کی بات 100% وہ ٹھیک تھی کہ اس کے نتیجے میں جو ٹریننگ وہاں ہوئی اور جو احمدیوں نے کردار دکھایا وہ لوگوں پہ بہت اچھا اثر پڑا. اور اسی میں سے آیا آپ نے اختر حسین صاحب, عبدالعلی ملک اور جنجوعہ, اور اسی طرح اور لوور لیول پہ بھی. یعنی یہ بعد میں دیکھا کہ انگریز افسر بھی کہتا تھا کہ احمدی افسر تھی, اس پہ اعتبار کرو. یہ نہیں عام طور تھا. اور پھر جو پہلے تھے, یعنی یہ کیا کہتے ہیں ضیاء الحق سے بہت پہلے کا جو سلسلہ تھا, اس وقت آرمی میں احمدی افسر کی ہوتی تھی, قدر ہوتی تھی. یعنی آپ یقین مانیے جب پاکستان بنا ہے تو 5 جو ڈویژن تھے ان کے جو سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھے وہ 5 احمدی تھے. آپ ایک میں یاد تھا, پھر آپ نے بریگیڈیئر کیا کون سے حضور کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی, لاہور میں فوت ہوئے پچھلے سال, وکیل زمان سے جونیئر تھے. ایک میں وہ تھے, ایک میں جنرل بشیر تھے, 3, اور ایک میں وہ تھے اپنے بریگیڈیئر شمیم جو اپنے اس میں رہے ہیں فاؤنڈیشن. اور 4 یعنی 5 تھے, ہم 5 کے 5 احمدی تھے. اب یعنی اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اعتماد کس لحاظ سے تھا. یعنی